أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يسر لي متلقين وأخرجني مخرجين واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى فی سورۃ محمد آیت 4: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. یا آگے کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق اللہ العلی العظیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات ہو رہی تھی اس ضمن میں کہ خدا نے ہمیں اس زمین پر اس لیے بھیجا ہے. اس بات کو آپ دوست بہت دقت سے اور توجہ سے سمجھیں. جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت تک ہم نہ تو وہ کام ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں نہ ہی اس کام کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے جب بھی ہم انسانوں میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کام کو کرنا. اور اگر ہمیں کوئی بلا بتائے صرف کام پہ لگائے رکھے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کی وجہ ہمیں پتہ نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو وہ کام اس طرح انجام نہیں پاتا. مثلا آپ کسی بندے کو اگر کہیں کہ آپ یہ ایک کپڑا ہے، آپ اس کو بھگوئیں، آپ اس کو پھر صرف لگائیں، صابن لگائیں، پھر جو ہے اس کو پانی میں پھیر کے ادھر لٹکا دیں. اب یہ آپ نے کہہ دیا لیکن آپ نے اپنا مقصد واضح نہ کیا کہ آپ یہ کام کیوں کروا رہے ہیں.
اس کے بالعکس پھر وہ ایسے ہی کرے گا، جلدی سے کپڑے کو پانی میں گھمائے گا، صرف بھی اس کے اوپر نیچے ڈال کر تھوڑا سا ایسے ادھر ادھر کر کے پانی پھیر کے کھڑا کر دے گا، جبکہ کپڑا ابھی صاف بھی نہیں ہوا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ میں نے کپڑے کو دھلوانا ہے۔ دھلوانے کا مقصد تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کپڑے کی جو میل ہے وہ ختم کرانی ہے اور کپڑا صاف کرانا ہے۔ پھر جب آپ اس کو کہیں گے کہ کپڑا دھلوانا ہے، ہاں اس کا طریقہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے دھونا ہے، تو پھر وہ دھوئے گا اور کپڑا صاف نکلے گا۔ جب آپ مقصد نہیں سمجھاتے تو بندہ وہ کام اس کیفیت سے نہیں کرتا ہے جس سے مقصد حاصل ہو، بلکہ وہ آپ کے حکم کی صرف کیا کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ حکم کی پیروی ضروری نہیں ہے کہ مقصد کو حاصل کرے، بلکہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسے نہیں ہوتا ہے کہ مقصد اس طرح حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مقصد تب حاصل ہوتا ہے جب مقصد کی بھی سمجھ ہو۔ خدا کریم نے قرآن میں انسانوں کے ساتھ جب خطاب کیا تو دونوں باتیں واضح کیں کہ اے انسانوں، آپ کو اس جہان میں اس لیے بھیجا گیا ہے، یہ مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ اور مقصد کیا حاصل کرنا ہے کہ آپ نے خلیفہ بننا ہے، خلیفہ بننے کی تیاری کرنی ہے تاکہ وہ صفات الہیہ جو خدا کی ہیں وہ آپ کو دی جا سکیں، آپ کے حوالے کی جا سکیں۔ اس کے لیے خدا کریم نے پہلے نمونے بھیجے، پہلے ایسے افراد بھی بھیجے جن کو یہ صفات منتقل کی گئی تھیں، جیسے کہ رسول خدا سب سے بہترین نمونہ ہے اس بات کا کہ خدا کریم نے اپنی صفات رسول خدا کے حوالے کی، یعنی ان کے ضمن میں یہ صفات قرار دیں۔ مثال کے طور پر اللہ جو ہے وہ کیا ہے، رؤوف رحیم ہے، رؤوف رحیم۔ نبی کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحیم، کہ یہ بندہ، یہ میرا بندہ، یہ آپ کے ہاں جو رسول بن کے آیا ہوا ہے، یہ بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، اللہ رحمتاً للعالمین، خود خدا رحمتاً للعالمین ہے۔ یہ صفت خدا نے کس کو دے دی ہے پھر؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری صفات ہیں جو خدا کریم نے جو اپنے لیے ذکر کی ہیں، اسی طرح وہ صفت نبی خاتم کے لیے ذکر کی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے پھر ہمیں کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آپ کے لیے اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح بننا ہے، اسی طرح کرنا ہے، اسی طرح حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اس لیے اس جہان میں بھیجا گیا ہے۔ بس دو چیزیں خدا کریم نے بتانی ہے ہمیں، ایک یہ ہے کہ مقصد بتانا ہے کہ انسانوں آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو لا علم ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، صفات الہیہ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو خدا کریم نے ہمارے لیے ایک شیڈول بنا کے دے دیا ہے، ہر موقع پر ایک خاص شیڈول، عام روٹین میں خاص شیڈول۔ عام روٹین میں مثلا صبر کی صفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزہ دیا گیا ہے، ہمیں نماز دی گئی ہے۔ نماز یہی ہمارے لیے بڑا صبر کی آزمائش کا طریقہ ہے کہ انسان کو صبر کرنے کے لیے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح ہمارے سارے جتنے بھی احکام الہی ہیں یہ ہمارے اندر اس مادہ علم و صبر کو پیدا کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ صفات الہیہ کو پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جس میں قتال کا ذکر ہے، جس میں جنگ کا ذکر ہے، جس میں
ایک خلفشار کے انداز کا ذکر ہے، یہ بھی اسی ضمن میں ہی ہے۔ اس میں انسانوں کے اس معاشرے کو باامن رکھنے کے لیے، مأمون رکھنے کے لیے، مصون رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اگر پیش آئے یہ بات۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کریں، یہ جو اذا لگا ہوا ہے فَإِذَا، اگر پیش آ جائے، یہ چیز ہر روز کی نہیں ہے، اس لیے اذا جب بھی لگتا ہے دلیل ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ بعض اوقات یہ چیزیں پیش آتی ہیں، دائمی نہیں ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر آپ کی ایسے ٹکر ہو جائے ان سے جو کفر برتتے ہیں تو پھر آپ نے طریقہ کار یہ اپنانا ہے۔ یہ طریقہ کار خدائی طریقہ کار ہے، یعنی صفات الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس انسان کامل کے بننے کے لیے، خلیفۃ اللہ بننے کے لیے آپ کو یہ طریقہ کار اس وقت استعمال کرنا ہے جب آپ کے ساتھ کیا ہو جائے، کوئی ایسے گروپ کی ٹکر ہو جائے، لڑائی کی صورت پیش آ جائے، جنگ ہو جائے، تو آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے جس کو خدا کریم نے بیان کیا، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ صرف اس آیت کا آخری حصہ رہتا ہے، میں سرسری ترجمہ دوبارہ کرتے جاتا ہوں تاکہ ہم اس کو جوڑ لیں۔ جب آپ کا ٹکراؤ ہو جائے ان سے جو کفر برتتے ہیں، پس آپ نے ان کی گردنیں اڑا دینی ہیں، یعنی جنگ کی صورت میں۔ ہاں، حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ آپ ان پر قابو پا لیں۔ یعنی اس میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ خدا کریم نے ہار والی بات کی ہی نہیں ہے کہ اگر مثلا آپ کمزور پڑ جائیں یا ہار جائیں تو کیا کریں، وہ کہانی نہیں ہے۔ ادھر سے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیت ہے، چاہے 10 بندے ہوں 100 کے مقابلے میں یا جتنے بھی ہوں۔ اور قرآن نے اسی قرآن میں 2-4 واقعات ایسے ذکر کیے ہیں جس میں وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً، کتنے ہوتے ہیں چھوٹے گروپ جو کہ جیت جاتے ہیں بڑے گروپوں سے۔ اور خدا نے کہا کم من، کتنے ہیں، یعنی ایسا بہت ہوتا ہے، یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، یعنی آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ پس جب ان پر قابو پالیں، فَشُدُّ الْوِثَاقَ، پس باقی ماندہ لوگوں کو پکڑ لیں، فَإِمَّن مَنًّا، یا تو منت سے ان کو چھوڑ دیں، وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان کو فدیہ لے کر اور ان کے بدلے پیسے لے کر یا کوئی خدمات لے کر آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ حرب اور یہ جنگ جو ہے بالکل اس کے غبار بیٹھ جائیں۔ ذالکہ، ایسے ہی کرنا ہے، ذالکہ کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ لیں، ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے کہا۔ اور ایک سوال جو پیش آتا تھا کہ اے اللہ، اس جنگ، قتال، خون خرابہ، اس میں تو پھر کئی بے گناہے بھی مارے جاتے ہیں، کئی حد سے بڑھ بھی جاتے ہیں لوگ۔ اتنا نہیں کرنا۔ کتنی دفعہ رسول گرامی کے سامنے ایسے ہوا کہ جن کو نہیں مارا جانا چاہیے تھا، بعض اصحاب نے ان کو کیا کر دیا؟ مار دیا، قتل کر دیا، اپنی سابقہ رنجش سے۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ اب قیدی ہو گیا، سر بندے کا اڑا دیا۔ تو حد سے زیادہ کام بھی ہو جاتے ہیں، جنگوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، خدا سب کو محفوظ رکھے۔ جنگ میں یہ پھر کوئی حد نہیں رہتی ہے کہ کس حد تک کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے اور ظلم ہی ظلم ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ آپ نے یہ کیا ضرورت ہے جنگوں کی؟ آپ خود ہی اصلاح احوال کر دیتے، ٹھیک کر دیتے، نظام بہتر کر دیتے، جنگ پیش ہی نہ آتی۔ تو خدا کریم نے اس کے جواب کے لیے کہا ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہے تو کافروں سے انتقام لے سکتا ہے، ان کو تہس نہس کر سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ، لیکن آپ میں سے بعض کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آزمانا ہے،
دیکھنا ہے کہ یہ کس پانی میں ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اور ہوتا تھا، واضح ہو جاتا تھا، جو حکم رسول سے کیا کر جاتے تھے، گردن موڑ لیتے تھے، ادھر ادھر ہو جاتے، چھپ جاتے تھے۔ آپ یہی سوچیں، چھوٹا سا کام ہمیں پیش آ جائے تو جب بلاتے ہیں تو بعض احباب جو ہیں وہ کدھر کدھر ہوتے ہیں، ہاں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کام ہو رہا ہے تو پھر وہ کدھر کدھر ہے، کوئی ادھر ہو جائے گا، کوئی ادھر ہو جائے گا، کوئی ادھر، ہاں ہوتا ہے نا۔ یہ تو ابھی جنگ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف چھوٹا سا کام ہوتا ہے، ہاں مختصر سا کام۔ اور آپ جانتے ہیں جنگ کی بات ہو جائے تو پھر تو سالے جان سے بھی مارتے ہیں، تو ادھر کون پھر قریب جائے گا، سب نے بھاگنا ہی ہے۔ قرآن میں کتنے بھاگنے کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ یا تعذرون الیک، جب آپ آئیں گے تو یہ عذر پیش کریں گے، ہاں جو وہ ہمارا تو جناب گائے سونے والی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا ہوں، کوئی کیا ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہانے کر کے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کام سے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال کام تو نہیں رکتا ہے لیکن وہ محروم رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ اللہ انہوں نے حاصل کیا کر لیا ہے، چھپ کے بیٹھا رہا ہے، ادھر ادھر ٹکا رہا ہے تو اس نے کیا پایا۔ تو ایسے ہوتے تھے، ان کو آزمانے کے لیے خدا کریم فرماتا ہے لِیَبْلُوَ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللہ۔ یہاں سے ہمارا آج کا جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے کہ جو اس راستے میں شہید ہو جائیں اللہ، ان کے تو سب کچھ گیا، پھر اعمال بھی گئے، سب کچھ۔ وہ نیک لوگ بعض تھے، نیک لوگ نیکیاں کرتے، ان کی تو نیکیاں بھی ساری تلپٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ایک بندہ جو نیک ہے اگر زندہ رہے گا تو کیا کرے گا، مزید نیکیاں حاصل کرے گا، اچھائیاں حاصل کرے گا، اس کے تو بہت سارا جو سلسلہ ہونا تھا وہ بھی چلا جائے گا ہاتھ سے۔ تو یہ تو ایک نقصان تو ہے نا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے ہیں، ان کو ان کی نیت کے مطابق جتنا انہوں نے نیت کر رکھی تھی سارے کا سارا اجر مل جائے گا۔ اگر انہوں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں اگر زندہ رہا تو میں 50 حجیں کروں گا، 40 حجیں کروں گا، یا یہ کہ ہر سال حج پہ جاؤں گا، اور اب جو ہے وہ ابتدائی عمر میں شہید ہو جاتا ہے، تو خدا کریم اس کو جتنی نیت اس نے کر رکھی تھی وہ سارے کے سارے ثواب اس کو عنایت فرمائے گا۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو ہدایت کرے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سَيَهْدِيهِمْ، اس کا کوئی مطلب سمجھنا چاہیے کہ اب شہید ہونے کے بعد سَيَهْدِيهِمْ، شہید ہونے کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ ہاں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ چیز بہت مہم ہے۔ ادھر انہوں نے جناب شیخ نجفی حافظہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا۔ عنقریب، سین کا معنی عنقریب کا کیا ہے، سیادیہم، کہ اللہ ان شہیدوں کو کیا کرے گا جی، ہدایت دے گا۔ اب شہیدوں کو ہدایت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ اعمال ان کے ضبط نہیں ہوں گے، کام اچھا ہوگا، ان کی جنت گارنٹیڈ ہے۔ پھر سیاحدیم ادھر کیا کر رہا ہے؟ خود یہ بات بہت دلچسپ بھی ہے اور سوچنے والی ہے۔ ادھر یہ تو ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا نے، باقیوں نے بھی یہی کرنا ہے، بس ایسے ہی قرآن ہے، قرآن کو ایسے ہی گزارے کا جو ہے نا اس کا کام کرنا ہوتا ہے، بس آگے چلے جائیں گے۔
اس کے جو اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے، جناب آغائی شیخ محسن نجفی حافظہ اللہ، ان شہیدوں کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر پھر کیا ہو سکتا؟ ہاں، ان کو کیا کیا جائے گا؟ راستہ بھی دکھایا جائے گا۔ بڑا احسان ہے اللہ کہ جنت تو دی جائے گی، جنت کا راستہ بھی ساتھ دکھایا جائے گا، کہ اس طرح نہ ہو کہ جنت تو ہو، جنت کا راستہ پتہ ہی نہ ہو۔ ہاں، یہ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جناب شیخ محسن نجفی کی تفسیر ہے الکوثر، بہت جدید ترین تفاسیر میں سے۔ ہماری البتہ ہماری اردو میں تفسیروں کا کام بہت کم ہے، شیعہ تفسیروں کا، اہل سنت کی تفاسیر تو ہے، ان میں تو جو کھجلی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ تو اور بھی بندے کو حیران کر دیتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں ہے اتنا فوکس قرآن پر، اور قرآن ہمارا جیسے کہ آخرت میں بات خود نبی نے شکایت کر دی ہے تو باقی پھر کچھ رہتا نہیں ہے کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، آخر میں۔ اور میں نے تو حیران ہو کر یہ صرف ایک شکایت ہی نبی کی دیکھی ہے، کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت نہیں دیکھی ہے قرآن میں۔ پورے قرآن میں نبی نے کسی کی شفاعت کی ہو، اس کا کوئی منظر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک منظر حضرت کی شکایت کا موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو تو انہوں نے بالکل ہی پیچھے ڈال دیا ہے اور مہجور کر دیا ہے، یعنی جیسے ہجر میں ڈال دیا ہے، دور کر دیا ہے، نیڑے ہی نہیں آتے بھی نہیں ہیں، واضح ہے۔ تو کم ہے، دروس بھی کم ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ جائیں گے، جب اگر آپ دوستوں میں سے حوزہ میں ہیں، حوزہ علمیہ قم میں جائیں، حوزہ علمیہ اس میں جائیں، تو قرآن کے درس بہت کم ہیں۔ دوسری فقہ پر، اصول پر پتہ نہیں ہو، 6 سال ایک موضوع کو لے کر چلتے ہیں، ایک دورہ اصول کا 12-14 سال میں پورا ہوتا ہے۔ تو قرآن کے درس 1-2 اور وہ بھی سرسری سے ہوتے ہیں۔ ابھی اس زمانے میں کچھ اب تھوڑی سی توجہ ہے، لیکن اس لیول کی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قابل توجہ ہے کہ کیسے ہدایت ملے گی دوستو ان کو، کہ جو شہید ہو گئے ہیں، اب خدا پھر کہہ رہا ہے کہ سیہدیہم، اللہ ان کو بعد میں ہدایت دے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب بھی نہیں، کچھ ٹائم کے بعد یہ ہدایت ملے گی، جیسے کہ انہوں نے بھی ترجمے میں یا تفسیر میں لکھا ہے کہ ان قریب انہیں ہدایت دے گا، ان قریب۔ ہاں، تو دوستو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر آپ اس کو اور باقی کو آپس میں مقایسہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی کسی تیسرے بہتر نتیجے پہ پہنچ جائیں، یا کم از کم ہوم ورک کریں گے، ذہنی ہوم ورک کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ عرض کیا تھا ایک دن پہلے بھی کہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی ہے علم دینا، تعلیم دینا۔ ہدایت اور تعلیم دونوں ایک چیزیں ہیں، ہدایت دینا اور تعلیم دینا دونوں ایک چیز ہے۔ کسی کو جب ہدایت دی جاتی ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جس چیز کی بھی ہدایت دی جائے اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر مجھے کوئی راستہ بتاتا ہے تو اس راستے کی کیا کرتا ہے؟ مجھے تعلیم دیتا ہے۔ آخرت میں انسانوں کا معیار جو ہے، انسانوں کی جنتوں کا معیار، انسانوں کی جو درجات کا تعین ہے، وہ علم اور معرفت پر ہونا ہے، علم اور معرفت پر ہونا ہے۔ اگر ایک بندے کو مثال کے طور پر اس میں شہید ہو گیا ہے، بندہ بالکل ہی
ان پڑھا یا ان سمجھ تھا، سمجھدار ہی نہیں تھا، عقل مند ہی نہیں تھا، بس ایسے درمیانہ قسم کا بندہ تھا، شہید ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا ہے۔ ہاں جنت میں آگے جو ہے کنڈی کھولنے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کنڈی کیسے کھولی۔ جنت میں جنت کے جو آپ کو مواقع یا جس کو بھی مواقع ملیں گے اس کے استفادے کے لیے معرفت چاہیے۔ پہلے بھی ایک آیت، کتنی آیتیں گزرتی ہیں جس میں کہا تھا کہ جنتیوں کو یہ اجازت ہوگی، لہم ما یشاءون، جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے مانگیں گے، جو چاہیں گے وہ کر سکیں گے، جو چاہیں گے۔ خدا کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے جنتیوں کے لیے۔ اب جو چاہیں گے تو جو چاہیں گے وہ کون کیا چاہ سکتا ہے؟ ہر بندہ اپنی معرفت کے مطابق ہی چاہ سکتا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال عرض کی تھی، آپ اگر ایک بچے سے پوچھیں کہ میں باہر جا رہا ہوں، کہیں شہر میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے کیا لینا ہے، تو بچہ آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ جو بہت اچھے اچھے ناموں والی چیزیں ہیں وہ بتائے گا، یا جتنے وہ جانتا ہے، جتنا اس نے کسی اور کے ہاتھ میں دیکھا ہے، یا جتنا اس کے ذہن میں ابھی تک مثلا 2 نام ہیں، 3 نام ہیں، 4 نام ہیں، تو وہ انہی سے بتائے گا، یا وہ آپ کو بہت اچھے اچھے برانڈ والی چیزیں بتا دے گا؟ وہ نہیں بتا سکے گا، اس لیے کہ اس کو ابھی ان چیزوں کی معرفت ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا ابھی آپ کسی اپنے عزیز جوان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو میں موٹر سائیکل آپ کو لے کر دینے، کون سا موٹر سائیکل آپ لیں گے؟ ہاں تو کتنے برانڈ میں سے کیا کہے گا؟ وہی یہ جو موجود ہیں انہی میں سے کسی ایک کا نام لے گا، کہے گا کہ مجھے BMW کا چاہیے موٹر سائیکل، یا مجھے جو ہے وہ مرسیڈس والا چاہیے، یا وہ جو امریکہ میں ایسے عجیب و غریب نام کے جیگوار فلاں پتہ نہیں کیا کیا موٹر سائیکل ہیں، اتنے بڑے بڑے بلا 1000 سی سی کا موٹر سائیکل۔ ہمارے ہاں کار 800 سی سی کی ہے، ادھر 1000 سی سی کا موٹر سائیکل۔ تو وہ ان کا نام لے گا، ہم نہیں لے گا، اس لیے کہ اس کی معرفت ہی ان چیزوں کی اتنی نہیں ہے۔ پس ہمیں جنت میں استفادہ کے لیے، بہتر استفادہ کے لیے بھی تعلیم چاہیے، علم چاہیے، ہدایت چاہیے، معرفت چاہیے۔ خدا کریم یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ یہ جو ان میں کمیاں رہ گئی ہیں، یہ جو ان میں کمزوریاں رہ گئی ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، وہ اسی حالت میں شہید ہو گئے ہیں، ابھی انہوں نے اپنی معرفت ہی مکمل نہیں کی ہے، ابھی اپنا وہ جو ان کو سوچ سمجھ کر بالغی ہے وہ پیدا نہیں ہوئی ہے، اور شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فوراً کہا، کیا کہا؟ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، جو ان کی خرابیاں دلوں میں، روحوں میں کمزوریاں رہ گئی ہیں، وہ ساری کیا کرے گا؟ اصلاح کرے گا۔ علم جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے، علم اصلاح کرتا ہے۔ جہل ہم میں وہ کمزوریاں چھوڑ دیتا ہے، ہم میں نادانیاں چھوڑ دیتا ہے، خرابیاں چھوڑ دیتا ہے۔ علم آ کر ان تمام چیزوں کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے فوراً خدا کریم نے سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ فوراً کہا کہ ویسا یہدیہم، کوئی غلط مت سمجھیں کہ مردوں کو ہم تبلیغ کریں گے، نہیں، تبلیغ نہیں کریں، ہدایت کا مطلب تعلیم دیں گے، ان کی جو وہ علمی سطح ہے، شعور کی سطح ہے، وہ بہتر کریں گے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بال کا مطلب جو ہے وہ دل کا بھی معنی دیتا ہے۔ دل کا، بال کا مطلب دل بھی ہوتا ہے، حالات بھی ہوتے ہیں۔
تو یہاں دونوں ہی آپ لے سکتے ہیں، چاہے دل لیں کہ ان کے دل اور دماغ کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے گی اور ان کی پوزیشن علم کے لحاظ سے بہتر جگہ پہ قرار دی جائے گی، یا آپ اس کو حالات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حالات جو ہے وہ سدھارے جائیں گے اور ان کو بہتر پوزیشن میں، یہ نہیں کہ وہ جنت تو ان کو مل جائے لیکن جنت کو استعمال کرنے کا اور جنت میں رہنے کا ڈھب ہی نہ آتا ہو۔ ہاں جی، تو اب آگے پھر اسی بات کی تفصیل کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہدایت کیا ہے، بڑی حیران کن بات دوبارہ کہہ رہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں، عَرَّفَ لَهُمْ، جس کی ساری تفصیل اللہ نے ان کے لیے کیا کر دی ہے، بیان کر دی ہے۔ وَإِلَّا ایک بندہ جنت میں جائے، یقین کریے ایسے ہی ہے، کتنی جگہ آپ دیکھ لیں، ابھی مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اپنا جو میرے پاس موبائل ہے نا، مجھے 100% یقین ہے کہ اس کے 20 ایسے فنکشن ہیں جس کا مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، میں نے استعمال ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جو میرے پاس موبائل ہے 2 سال سے ہے مثلا، ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خوب جنت بھی اسی طرح ہے، معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو، شناخت نہ ہو، طریقہ کار پتہ نہ ہو تو بندہ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو خدا نے اسی جہان میں کتنی نعمتیں دی ہیں، وہ ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اس آیت میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ نہ یہ خیال کریں کہ یہ جو ابھی ابتدائی حالت میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے تو کام ہی پورے نہیں ہوئے ہیں، ان کی تو تعلیم ہی پوری نہیں ہوئی، ہدایت ہی پوری نہیں ہوئی، سمجھ ہی پوری نہیں ہوئی، ابھی ابتدائی عمر میں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں زیادہ تر جوانوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتی ہے رینج 20 سے لے کر 40 کے درمیان، یہی رینج ہوتی ہے جنگوں میں شرکت کرنے کی۔ اس رینج میں انسان کا شعور مکمل نہیں ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو اور بھی حالت کیا ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے آپ کہیں گے وہ اس وقت یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم یہ کام اس طرح کرتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا ہاں کہ کیسے کرنا ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام، جیسے جیسے آپ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی علمی اور شعوری ترقی ہو رہی ہے، تو وہ جو شہید ہو جاتا ہے وہ اس کا جو دورانیہ شعوری ترقی کا ہونا تھا وہ کیا ہو گیا، سارے کا سارا رک گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں خدا کریم نے آ کر کہا کہ نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اس راستے میں جو شہید ہوگا ہم اس کا سارا دھیان کریں گے اور ساری چیزیں بتائیں گے اور سب کچھ اس کی اصلاح کر کے دیں گے۔ بعد میں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جو خدا کریم نے شاید اس کے تاکہ ان لوگوں کو پتہ کہ ہدایت صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دنیا میں بتایا جائے، بلکہ ہدایت تعلیم ہوتی ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ کہا کہ داخل کرے گا جنت میں ان کو، کون سی جنت، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی تعریف، جس کی وضاحت، جس کی سارے اونچ نیچ جو ہے نا خدا کریم نے ان کو بتا دی۔ اور جب خدا کریم کسی کو یہ تعلیم دے دے گا تو جتنی موجیں ان کی جنت میں ہوں گی اور کسی کی بھی نہیں ہوں گی، باقی تو استفادہ ہی نہیں کر سکیں گے جنت سے اس طرح جس طرح کے یہ لوگ کریں گے جن کو خدا کریم باقاعدہ جنت میں رہنے کی تعلیم دے دے گا۔ باقی تو زیادہ تر ایسے ہی عوام ہی ہوں گے جو کیا ڈیمانڈ کریں گے، یہی عام چیزیں جو کہ کھانا پینا رہنا اور اسی طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کریں۔ وائلہ جو معرفت والے ہوں گے وہ یہ چیزیں نہیں مانگیں گے بلکہ اس سے بالا تر مانگیں گے۔ اچھا،
اس آیت میں انشاءاللہ اب دوستوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کیسے شہیدوں کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، شہیدوں کی بھی تعلیم ہو سکتی ہے، اور انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک تعلیم کا سلسلہ ہے جو کہ ہو سکتا ہے۔ وَإِلَّا اگر ایسے ہو جو بندے یہاں بہت نیک اور اچھے اور بہت ہی اچھائیاں کر کے جنت حاصل کر لیں، لیکن اس طرف جائیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، پتہ ہی نہ ہو کہ ہے کیا، جہان کی تعلیم ابھی بھی نہ ہو، جہان کی معرفت ابھی بھی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا کی وسعت کتنی ہے، دنیا میں کیا کیا سلسلے ہو رہے ہیں، تو یہ محرومی ہے، اور جنت مزہ نہیں دے گی جب آدمی کو پتہ نہیں۔ جیسے اس جہان میں اندھا تھا، اس جہان میں بھی کیا ہو، اندھا ہو۔ من کان فیہا اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی وألد سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا ادھر بھی اندھا ہوگا، بلکہ صرف اندھا نہیں ہوگا بلکہ سر نرا اندھا ہوگا۔ ہاں یہ کہا ہے وألد سبیلا، یعنی اس سے بھی بہت گیا گزرا ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وما حیاتکم الدنیا الا قلیلا، آخرت کے حوالے سے ایک جگہ مقایسہ کر کے کہا ہے کہ آپ اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ کبھی مقایسہ ہی نہیں کر سکتے ہیں، یہ کہاں اور وہ کہاں، اصل زندگی وہ ہے۔ تو وہاں کیا ہوگا، بس جو یہاں بھی ادھورا سدھورا رہ کے چلا گیا ہے وہ ادھر کیا کرے گا، وہاں تو بالکل ہی الگ و سبیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہدایت کا سلسلہ بھی جنت کی نعمات میں سے ایک ہے، جنت کی بہترین نعمات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو معرفت کا موقع ملے، وہاں انسان کی تعلیم مکمل۔ ادھر ایسے بندے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، نہ چاہیے ہے کھانے، نہ چاہیے نہریں دودھ کی، نہ ہی شہد کی، نہ ہی حور، نہ ہی مکان سونے والے چاندی والے پتہ نہیں زبرجد والے، یہ مکان نہیں چاہیے ہمیں۔ اے اللہ ہمیں معرفت چاہیے، ہمیں علم چاہیے۔ ان جنتیوں کو کیا پھر اللہ کہے گا ہاں ساڑھے کول تو یہ کچھ ہاں اسی تو یہ کچھ کر سکتے تھوڑے واسطے اچھے مکان بنا دی، نہیں، ان کے لیے خصوصی جنت۔ تو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے کہ جنت کی بہت ساری لیولیں ہیں، جتنے انسان ہیں اتنی ہی جنت کی لیولیں ہیں، لیکن اس کی جو موٹی موٹی قسمیں ہیں وہ یہ ہے کہ جنت جسمانی عوام کے لیے، جنت قلبانی درمیانہ لوگوں کے لیے، اور جنت عقلانی صرف خاص لوگوں کے لیے۔ جنت عقلانی بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے خوشی کے یہاں اس دنیا میں 3 درجے ہیں۔ بعض لوگوں کو جسمانی خوشی سے دلچسپی ہوتی ہے، بعض کو جسمانی سے اتنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے جسمانی خوشی جیسے کھانا پینا سونا اور دوسرے سلسلے۔ قلبانی خوشی وہ جو دل میں خوشی حاصل ہوتی ہے، ہاں کھانے سے نہیں ہے، وہ آپ کو تب مثلا جب اپنے پیاروں سے جا کر ملتے ہیں تو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ قلبانی خوشی ہوتی ہے، اس میں نہ کھانا شامل ہے نہ پینا شامل ہے۔ شاید آپ کو شہروں میں یا جہاں دور رہتے ہیں وہاں ممکن ہے کہ کھانے بہت اچھے نصیب ہوں یہ وہ، لیکن وہ جو اپنے جا کر والد کو ملتے ہیں، اپنی والدہ کو ملتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، تو وہ کون سی خوشی ہوتی ہے، ہاں وہ قلبانی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ اور سب سے بالا تر درجہ ہے عقلانی خوشی۔ عقلانی خوشی وہ ہوتی ہے جب آپ کا کوئی علمی مسئلہ حل ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے، درس سمجھ آتا ہے، کوئی بات سمجھ آتی ہے، تو آپ کو ہاں اچھا یہ وجہ تھی، یہاں جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عقلانی خوشی۔ ہر خوشی جو ہے نا وہ اسی طرح اس کی ڈیوریشن یا اس کا دورانیہ اسی طرح ہے۔ جو پہلی ہے جسمانی وہ بہت تھوڑے زمانے کے لیے، جو قلبانی ہے وہ بھی اس کی بھی ایک حد ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اگلا واقعہ ہوا تو پچھلی ساری وہ ختم ہو جائے گی۔ عقلانی خوشی صرف ایسی ہے جو پرماننٹ ہے، جب بھی آپ کو یاد آئے کہ آپ نے یہ علمی ترقیاں کی ہوئی ہیں آپ خوش ہو جائیں گے،
جب جب آپ کو یاد ہے کہ آپ ان امتحانوں میں پاس ہو گئے ہیں، یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، جس وقت بھی یاد کر لیں اس وقت خوش ہو جائیں، جس وقت بھی آپ کے ذہن میں ہے، جس وقت کوئی اور بتائے، جس وقت کوئی بات ہو، جب بھی کوئی ایسی صورت ہو، فوراً یا آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے یہ پتہ ہے، دوسروں کو یہ بات پتہ نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ درجے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی آیت جو ہے وہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ یہاں تک اسی آیت کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اور توجہ کریں، اور یہ بہت مہم ہے کہ اس طرح آپ اس چیز کو سمجھیں، جو کہ آپ باقی جن کے پاس تفاسیر یا جن کے پاس ترجمے ہیں وہ اس میں دیکھ لیں، اگر کوئی کسی کو اس حوالے سے معنی کسی نے اگر درج کیا ہو کہ سیاہدیہم، شہیدوں کو کیسے ہدایت کی جانی چاہیے۔ ادھر جو انہوں نے لکھا ہے یہ تو بہت ہی، مجھے تو بہت ہی کمال لگا ہے کہ شہیدوں کو جنت کا راستہ بھی دکھایا جائے گا کہ بھائی آؤ جی اردو میں خدا کریم ہم سب کو سمجھ عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔